بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، ایک بار مکہ شہر میں بہت سوکھا پڑ گیا تھا۔ کئی سالوں سے بارش نہیں ہو رہی تھی، جانور بھی پیاس سے مرتے جا رہے تھے، لوگوں کی حالت بہت خراب تھی، سب موت کی کگار پر تھے کہ انہی دنوں میں ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دادی اور حضرت عبد المطلب کی بیوی حضرت رقیہ نے ایک خواب دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ اے مکہ والو، تمہارے بیچ ایک نبی آنے والا ہے اور اس نبی کے ظاہر ہونے کا وقت قریب آ چکا ہے۔ اس نبی کی وجہ سے تمہیں زندگی ملے گی اور تم پر خوب بارشیں ہوں گی، تمہاری فصلوں اور جانوروں میں برکت ہوگی۔ اے مکہ والو، اگر تم اپنے علاقے میں بارش کروانا چاہتے ہو تو اپنوں میں سے ایک ایسے انسان کو تلاش کرو کہ جس کا رنگ گورا ہو، قد لمبا ہو اور اس کی پلکیں گھنی ہو اور بھویں آپس میں ملی ہو۔ وہ انسان اپنے سارے لڑکوں کو لے کر نکلے اور تم میں سے ہر خاندان کا ایک انسان اس آدمی کے ساتھ جائے۔ سب پاک صاف ہو کر اچھے کپڑے پہنے اور خوشبو لگائے، اور سب سے پہلے جا کر کعبہ کے پاس حجر اسود کو چومے اور پھر سامنے والے پہاڑ جبل ابو قبیس پر چڑھ جائے۔ اس پہاڑ پر پہنچ کر وہ آدمی جس کے بارے میں اوپر نشانیاں بتائی گئی ہے وہ بیٹھ کر بارش کی دعا کرے اور سارے لوگ آمین کہے تو بارش ہو جائے گی۔ صبح اٹھ کر ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دادی رقیہ نے خواب جب مکہ والوں کو بتایا تو سب حیران رہ گئے اور کہنے لگے کہ یہ خواب کوئی عام خواب نہیں ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے ہمیں پیغام بھیجا گیا ہے کہ ہم اس طرح پہاڑ پر چڑھ کر دعا مانگے تو ہم پر بارش ہوگی۔ اسی لیے چلو اور اس آدمی کو تلاش کرو کہ جس کے بارے میں خواب میں بتایا گیا ہے۔ مکہ والوں نے اس آدمی کو تلاش کرنا شروع کر دیا تو وہ ساری خوبیاں جو خواب میں بیان کی گئی تھی ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے اندر نکل آئی۔ لوگوں نے آ کر حضرت عبد المطلب سے کہا کہ آپ ہی ہمارے سردار ہو اور آپ ہی کے اندر وہ ساری خوبیاں ہمیں نظر آ رہی ہے جو خواب میں بتائی گئی ہے، اسی لیے آپ چل کر ہمارے لیے بارش کی دعا کریں۔ عبد المطلب نے اپنے سارے لڑکوں کو جمع کیا اور مکہ کے ہر گھر سے ایک آدمی کو ساتھ لے کر کعبہ کے پاس آئے اور حجر اسود کو چوما اور پھر جبل ابو قبیس پہاڑ پر چڑھ گئے۔ حضرت عبد المطلب نے پہاڑ پر چڑھ کر بارش کی دعا کی اور سبھی لوگوں نے آمین کہا۔ ابھی دعا ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ اچانک آسمان پر کالے بادل چھانے لگے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے بہت تیز بارش شروع ہو گئی۔ جب ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر مبارک 7 سال کی ہوئی تو ایک دن ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں میں درد ہونے لگا اور آپ بہت پریشان ہو گئے، تو ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لے کر ایک جادوگر کے پاس گئے۔ حضرت عبد المطلب نے اس جادوگر کا دروازہ کھٹکھٹایا لیکن اس نے دروازہ نہ کھولا۔ جب اس جادوگر نے بہت دیر تک دروازہ نہ کھولا اور ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے دادا کے ساتھ باہر کھڑے رہے تو اچانک اس جادوگر کے گھر میں زمین ہلنے لگی اور زلزلہ آ گیا تو وہ گھبرا کر باہر نکلا۔ جب اس جادوگر کی نظر ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر پڑی تو وہ حیران رہ گیا اور کہنے لگا کہ اے عبد المطلب، یہ بچہ تمہارا کون ہے؟ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ یہ میرا پوتا ہے اور عبداللہ کا بیٹا ہے۔ تو اس جادوگر نے کہا کہ اے عبد المطلب، یہ لڑکا اس امت کا نبی ہے، اگر میں ابھی اپنے گھر سے باہر نہ نکلتا تو گھر کی چھت مجھ پر گر جاتی۔ اے عبد المطلب، تم اس لڑکے کی حفاظت کرنا اور اسے یہودیوں سے بچا کر رکھنا، ورنہ اگر وہ لوگ اسے دیکھ لیں گے تو اسے قتل کر دیں گے۔ اور رہی بات اس بچے کی آنکھوں میں درد کی تو اس کا علاج خود اس بچے کے پاس موجود ہے۔ یہ سن کر عبد المطلب بہت حیران ہوئے اور پوچھنے لگے کہ ایسا کیسے؟ تو اس جادوگر نے جواب دیا کہ جاؤ، گھر جاؤ اور اس بچے کے منہ میں انگلی رکھ کر اس کا تھوک اس کی آنکھوں میں لگا دو، پھر دیکھنا کہ اس کی آنکھیں خود بخود ٹھیک ہو جائے گی۔ حضرت عبد المطلب نے گھر آ کر یہی کیا اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھیں بالکل ٹھیک ہو گئی۔
عبد المطلب اپنے پوتے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے۔ جب بھی کھانا کھانے بیٹھتے تو جب تک ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہ آ جاتے تب تک گھر میں کوئی بھی کھانا شروع نہ کرتا، اور اللہ کے رسول کی یہ برکت ہوتی کہ جب بھی کھانا کم ہوتا تو ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر اس کھانے میں شریک ہوتے تو وہ کم کھانا بھی سب کے لیے کافی ہو جاتا اور آخر میں کھانا بچ بھی جاتا۔ دادا عبد المطلب کے پاس ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ابھی 2 سال بھی نہیں گزرے تھے کہ اچانک ایک دن عبد المطلب کے درد اٹھا اور انہیں موت کے آثار نظر آنے لگے، تو انہوں نے اپنے بیٹے ابو طالب کو بلایا اور کہا کہ اے ابو طالب، ابھی تک میں اپنے پوتے محمد کا ہر طرح سے خیال رکھتا آیا ہوں اور اسے کسی کمی کا احساس نہ ہونے دیا۔ اب یہ بچہ میں تمہارے حوالے کرتا ہوں، اسی لیے اس کی خوب دیکھ بھال کرنا اور اس پر غصہ نہ ہونا۔ اتنا کہہ کر حضرت عبد المطلب کی وفات ہو گئی۔ دادا کی وفات پر ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت زیادہ روئے اور پریشان ہوئے کہ اب میرا کیا ہوگا، لیکن جس کی حفاظت خدا کرے اس کے مددگار تو زمین آسمان بھی بن جاتے ہیں۔ حضرت عبد المطلب کو مکہ ہی میں حجون نام کی ایک جگہ پر دفن کیا گیا۔ جس وقت دادا عبد المطلب کا جنازہ اٹھا اور لوگ انہیں قبرستان کی طرف لے جانے لگے تو ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنازے کے پیچھے پیچھے روتے ہوئے چل رہے تھے۔ ایک بار ایک صحابی نے ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، کیا آپ کو اپنے دادا عبد المطلب کی وفات کے بارے میں کچھ یاد ہے؟ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں مجھے یاد ہے، میری عمر اس وقت 8 سال کی تھی۔ تو پیارے دوستو، اگلے ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک بحیرہ جادوگر نے دیکھا تو اس نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا، ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں، اور اگلی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ ہم ملتے ہیں آپ کو اس کے اگلے پارٹ میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔